بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ شریعت نے مسلمانوں کو جن احکام کا پابند بنایا ہے وہ دو طرح سے ہیں، یا تو اس کا تعلق صرف بدن سے ہے، یا تو اس کا تعلق مال سے ہے۔ بدن سے صرف بدن سے عبادت ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، آدمی اپنی جان لگاتا ہے، محنت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ روزہ ہے، یہ بھی جسمانی عبادت ہے، جسم سے اس کو ادا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں یہ مال سے متعلق ہیں، اس کو مال سے ادا کرتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جس میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں، وہ ہے حج۔ حج یا عمرہ جب انسان کرتا ہے تو اس میں مال بھی لگتا ہے اور جسم بھی لگتا ہے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، جسمانی عبادت کا مہینہ ہے۔ آدمی اور انسان جو شریعت کا ماننے والا ہے وہ اپنے جسم سے اس پورے مہینے میں عبادت کرتا ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک رواج بن گیا ہے کہ رمضان کے اندر ہی مالی عبادت بھی کر لیا کرتے ہیں، یعنی روزے کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالنے کا رواج ہے۔ حالانکہ ہر شخص کے اوپر رمضان ہی میں آ کر کے زکوٰۃ واجب ہو، ایسا نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی کسی مہینے میں صاحب نصاب بنے گا، کوئی آدمی کسی مہینے میں صاحب نصاب بنے گا، ہر آدمی رمضان ہی میں آ کر کے صاحب نصاب بنے اور اگلے سال رمضان میں زکوٰۃ نکالے، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ مگر اس مہینے میں چونکہ منافع کا سودا ہوتا ہے، ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو انسان سوچ رہا ہے کہ جب روزہ رکھ ہی رہے ہیں تو زکوٰۃ دے کر کے بھی اور ثواب آدمی حاصل کر لے۔ تو کسی کا نصاب کسی مہینے میں بنتا ہے، سال پورا ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ادا ہو جائے گی۔ کسی کا سال پورا ہو کر کے ایکسٹرا ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لہذا رمضان کے مہینے میں بہرحال پوری دنیا میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہر سال تقریباً بیان ہوتا ہے، مگر ہر سال لوگ کنفیوز رہتے ہیں، کیسے نکالنی ہے، کتنی نکالنی ہے، کیا کرنا ہے، کس میں نکالنا ہے۔ یہ ایک معمہ ہر سال لوگوں کے سامنے بنا رہتا ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک فارمولہ یہ بیان کیا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار سے زکوٰۃ لی جائے گی اور جو مالدار نہیں ہیں، غربا کی لسٹ میں آتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اب یہاں دو طبقہ ہو گیا، ایک وہ جن سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ایک وہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اغنیاء میں غنی یعنی مالدار کون لوگ ہوں گے اور فقراء میں فقیر کون لوگ ہوں گے؟ اس کو شریعت نے ایک معیار کے ساتھ متعین کر دیا، معیار بنا دیا کہ سونے اور چاندی کا ایک نصاب متعین کر دیا کہ اگر اتنی مقدار میں انسان مالک بن جاتا ہے سونے کا یا اتنی مقدار چاندی کا مالک بن جاتا ہے تو وہ مالدار شمار ہوگا، اور اگر اتنے کا مالک نہیں ہے تو وہ مالدار شمار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں
20 مسقال سے کم کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 20 مسقال کسی کے پاس سونا ہوگا تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ جس دن وہ مالک بنے گا اس دن صاحب نصاب ہو جائے گا، اور اس دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، مگر زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں ہے جب تک کہ سال گزر نہ جائے۔ اب جب سال گزر جائے گا تو اب زکوٰۃ کا نکالنا اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ اور اگر سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کا نصاب ٹوٹ گیا، کساد بازاری آ گئی، اس کا مال ڈوب گیا یا خسارے میں چلا گیا، اور جو 20 مسقال اس کے پاس سونا آیا تھا یا اس کی قیمت آئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں رہا۔ اور چاندی کے اندر نصاب بنایا، لیس فی ما دون 5 اواق صدقۃ، 5 اوقیہ، ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم آتا ہے، یعنی 200 درہم چاندی کے سکے اگر ہوں گے کسی کے پاس تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب یہ جو پیمانہ ہے مسقال کا، یہ قدیم زمانے کا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتا تھا۔ وقت اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، جگہ اور مکانات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پیمائش بدلتی رہتی ہے۔ ہمارے وہاں کچھ اور بولیں گے، دوسرے ملکوں میں کچھ اور بولیں گے۔ ہمارے وہاں اصطلاح کچھ اور چلے گی، دوسری جگہ اصطلاح کچھ اور چلے گی۔ لہذا جو مسقال ہے جو 1 درہم کے برابر ہوتا ہے، لہذا 20 مسقال سونے کا مطلب ہے کہ سونے کے 20 سکے۔ اب یہ کیسے طے ہوگا؟ اس کا وزن نکالا گیا ہے کہ 20 درہم سونے کے، یہ ان کا وزن ہوگا 7.5 تولہ۔ آج کے موجودہ دور میں اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور جو 200 درہم چاندی کے ہیں ان کا وزن آج کے حساب سے بنتا ہے 52.5 تولہ۔ اب یہاں پر ایک اور ابھی پیچیدگی ہے۔ 1 تولہ ہوتا ہے سونار کا۔ سونار کے وہاں جب آپ جائیں گے تو 1 تولہ پوچھیں گے تو 1 تولہ جو وزن کرے گا وہ 10 گرام طے کرے گا۔ آج کل سوناروں کے وہاں جو وزن چلتا ہے وہ 1 تولہ 10 گرام کا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمارے وہاں شریعت میں زکوٰۃ نکالنے کے نصاب میں تولہ جو ہوگا وہ ہوگا 11 گرام 664 ملی گرام۔ اس حساب سے سونے کا نصاب جو بنے گا وہ 87 گرام 480 ملی گرام بنے گا، موٹا موٹا 88 گرام۔ جو ملی گرام کم ہو رہا ہے تھوڑا بہت، اس کو ملا کر کے اس کو 88 گرام سونا کر دیا گیا۔ اب اس حساب سے جو آج کل سوناروں کے وہاں چلتا ہے 8 تولہ پلس ہو گیا، 9 تولہ کے قریب پہنچ گیا مروجہ سوناروں کا وزن۔ تو 88 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے خالی، اس میں اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی 40واں حصہ کا مطلب 2.5%۔ اور اگر چاندی ہے تو چاندی میں بھی یہی سسٹم ہے کہ 612 گرام اور 300 کچھ ملی گرام ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر کے کر دیا گیا ہے 613 گرام۔ اگر 613 گرام صرف گرام چاندی ہے تو صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن اگر سونا بھی ہے،
اور سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے۔ عام طور سے ہمارے وہاں عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، سونے کا زیور استعمال ہوتا ہے، اور چاندی کا کچھ نہ کچھ زیور ایسے ہی بغیر استعمال کے فالتو پڑا ہوتا ہے۔ جیسے شادیوں میں پیر کا پائل دینے کا رواج ہے، پورے شہر میں پائل پہننے کا رواج نہیں ہے، لیکن دینے کا رواج ضرور ہے۔ وہ چاندی کا ہوتا ہے، وہ فالتو پڑا رہتا ہے۔ کچھ انگوٹھیاں چاندی کی ہوتی ہیں جو عورتیں استعمال نہیں کرتی۔ پہلے سونے کا پانی چڑھتا تھا، لوگ استعمال کرتے تھے، اب کوئی استعمال نہیں کرتا ہے، وہ بھی زیور کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب اگر سونا 7.5 تولہ نہیں ہے، چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہے، مگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو اب نصاب نہ سونے سے بنے گا نہ خالی چاندی سے بنے گا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے نصاب بنے گا۔ اب جو آپ کے پاس سونا ہے اس کا وزن کرائیے، کتنے گرام ہے۔ جو چاندی ہے اس کا بھی وزن ہوگا کہ وہ کتنے گرام ہے۔ سونے کی قیمت اور چاندی کی قیمت دونوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے گا کہ بازار میں چاندی کی 52.5 تولہ جو قیمت ہے، 613 گرام اتنی قیمت کے برابر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو گیا چاندی اور سونے کا ملا کر کے، تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا، زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نہیں بنتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک اور اشکال ہے، اس کو بھی حل کر دیا جائے کہ جب انسان، جو عورتیں استعمالی زیور اپنے پاس رکھتی ہیں، سونے کا زیور جو استعمال ہوتا ہے گھروں کے اندر، عورتیں شادی بیاہ میں کسی فنکشن میں پہنتی ہیں، پھر اتار کے رکھ دیتی ہیں، کچھ عورتیں مستقل پہنتی ہیں۔ یہ پہننے والا جو زیور ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے جو اس کی ویلیو ہے، مارکیٹ قیمت، اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، کیونکہ نیا سونا الگ ریٹ میں ملتا ہے، اور استعمال شدہ سونا جب آپ بازار میں بیچنے جائیں گے تو سونار گردہ کاٹ کر کے لیتا ہے، نئی قیمت کے مقابلے میں 15%، کوئی 20% کم قیمت پر خریدے گا۔ تو جو اس کی بیچنے کی قیمت ہے بازار میں، اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر نئے سونے کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے تطوع ہے، اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اب اگر کسی کے پاس چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، اور سونے کے ساتھ عورتوں نے کچھ پیسے بھی دبا رکھے ہیں، اس کو دبا رکھنا اس لیے بولتے ہیں کہ وہ چھپا کے رکھتی ہیں، اس کی بھنک فرشتوں کو بھی نہیں لگنے دیتی کہ کتنا پیسہ کدھر چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اگر بلا وجہ انہوں نے 1000-2000 روپیہ ادھر چھپا کے رکھا ہے تو وہ بھی ان کے لیے نصاب میں جوڑا جائے گا، کیونکہ وہ بھی پیسہ ہے، سونے کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اگر سونے کی قیمت نکل رہی ہے، 1000 کم پڑ رہا ہے، 1000 اس نے چھپا کے رکھا ہے، جوڑ دیا کہ نصاب بن گیا، چلو بھائی زکوٰۃ دو۔ یا صرف چاندی اور کچھ پیسہ ہے تو دونوں کو جوڑ کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا بن رہا ہے۔ اگر نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر نصاب کے برابر نہیں پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، نفلی صدقات کے مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نفلی صدقہ جب چاہیں جتنا چاہیں دیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، تو جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کی لاگت کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ایک مال ہم نے خریدا دلی کے اندر، وہ ملا ہم کو 5 روپے کا، لیکن اب دلی سے مئو لانا ہے اس کو، اس پر ٹیکس بھی لگے گا، اس پر ٹرانسپورٹ کا بھی چارج لگے گا۔ سب کچھ لگنے بجنے کے بعد ہمارے گھر، ہماری دکان پر آ کر کے پہنچا تو اس کی قیمت بن گئی 6 روپیہ۔ اب وہ 6 روپے کا ہے۔
5 रुपये का नहीं है, तो ज़कात में वो 6 रुपये जोड़ा जाएगा, 5 रुपये नहीं जोड़ा जाएगा, पूरी कीमत जोड़ी जाएगी। इस तरीके से तमाम चीज़ों की ज़कात को आदमी आसानी से निकालेगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। निसाब के मसले में 7.5 तोला आप याद रख लीजिए, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, और वो उस हिसाब से जो 11 ग्राम 664 मिलीग्राम के हिसाब से बनता है, हमने उसका भी वज़न निकाल के आपको बता दिया। इस हिसाब से ज़कात निकलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को समझने की, शरीयत को समझने को और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।